السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا و من اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرے، یعنی سارے مسلمان۔ میں اللہ کی طرف بلاؤں کہ اللہ ایک ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں شرک کی دعوت نہیں دیتا، میں تو توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں حکم ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ إِلَيْهِ أَدْعُو، میں اسی کی طرف بلاؤں، میں اسی توحید کی طرف بلاؤں۔ کیوں میں اس کی دعوت دوں؟ وَإِلَيْهِ مَآبِ، کہ لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ ہم نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے کر کے جانا ہے، میں تو یہی کروں گا۔ تو یہی کام دعوت اللہ کا سارے مسلمانوں کو کرنا ہے۔ دین کی دعوت سارے مسلمانوں کو دینی ہے۔ دین کی دعوت دو طرح کی ہے مدعو کے اعتبار سے۔ دین کی دعوت ہم کس کو دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے دو طرح کی ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو دعوت اور ایک غیر مسلموں کو دعوت۔ مسلمانوں کو دعوت اس بات کی کہ جس اسلام کو تو نے اپنایا ہے
اس اسلام پر پورے طور سے عمل پیرا ہو جاؤ، اس کے سارے احکام کو مان لو۔ مسلمانوں کو کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم کو مانو۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، جو ایسا کرتے ہیں ان کا انجام برا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، ایسا کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی ذلیل کیے جاؤ گے، اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، دنیا میں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور قیامت میں اور سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جس اسلام کو انہوں نے اپنایا ہے اس کے ہر حکم کو اپنائے۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہوں، مگر ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مسلم غیر مسلم میں کوئی تمیز ہی نہیں، کہ جیسے غیر مسلم دنیا کما رہا ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم بھی دنیا کمائیں۔ اس وقت مسلمانوں کا حال جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کافروں سے برا ہے۔ وہ کیا بھی کافروں سے برا ہے؟ کافر کو مال کی اتنی لالچ نہیں دیکھتے جتنا کہ مسلم کو ہے۔ چنانچہ آپ خود جائزہ لے لیجئے، حکومت کے کسی عہدے پر ایک مسلم ہے اور اسی عہدے پر ایک غیر مسلم ہے، تو مسلم زیادہ باہر سے پیسے وصول کرتا ہے بنسبت غیر مسلم کے، وہ کم میں آپ کا کام کر دے گا، مگر مسلم ہے تو زیادہ پیسہ ڈیمانڈ کرے گا، اتنا دو تو ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ یہ عجیب الٹا گئی نہیں؟ رشوت کی بلا جس سے شریعت نے روکا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، یہ مسلمانوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر غیر مسلم اپنے مذہب کے لیے مسلمانوں سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا مذہب کے لیے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جس کی وجہ سے دین قائم ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت دین کے لیے پیسہ نہیں نکالتی۔ شادی کے لیے خوب پیسے نکالیں گے، مکان بنانے کے لیے خوب پیسے نکالیں گے، مگر دین کے لیے نہیں۔ یہی غیر مسلم کو دیکھیں کہ دین کے لیے نکالتے ہیں، اپنے مذہب کی تائید کے لیے نکالتے ہیں، مگر گرچہ کہ اس کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے کیا کیا پروگرام ان کے ہاں ہیں، بت پرستی کو ہوا دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ سب کس لیے کرتے؟ جس کو وہ صحیح سمجھتے وہ کر رہے ہیں وہ، مگر مسلمان جس کو سمجھتا ہے صحیح سمجھتا ہے نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو تو کہا گیا تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ جو دنیا کی تجارت میں پیسہ لگاتے ہو اس سے کہیں پہ نہ فائدہ تم کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں تو کہا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون، کہ کافر مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، فسينفقونها، ہاں یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون عليهم حسرة، ایک وقت آئے گا کہ افسوس کریں گے ہم نے کیا کیا، ہم نے مال اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف استعمال کیا ہے۔
ثم یغلبون، پھر ایک دن آئے گا جب وہ مغلوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ان کو بڑھاوا دیتا ہے، وہ خوش نہ ہو جائیں کہ میں حق پر ہوں اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. نہیں، یہ تو بطور امتحان ایسا ہوتا ہے. اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے لگے ہوئے ہوں، تو یعنی ایک دانہ 700 کے برابر ہو جائے، اتنا ثواب تم کو. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر بھی ثواب دے گا. اس کے باوجود ہم قرآن سنتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر عملاً پیچھے ہیں. تو بڑا خسارہ ہے یہ مسلمانوں کا. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو دعوت دی جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم کو اپناؤ. دعوت کی دوسری قسم غیر مسلم، غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے گی. کس بات کی؟ غیر مسلموں کو دعوت دی جائے گی توحید کی. ان سے کہا جائے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے سے سب کو پیدا کیا. یعنی عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. یعنی توحید کی دعوت دی جائے گی. غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دی جائے گی. توحید یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے. امتیاز، خصوصیت یہ صرف اسلام کی ہے کہ اسلام میں ہی توحید ہے. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب میں شرک پایا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ساری دنیا کو توحید کا پیغام سناؤ، توحید کو واضح کر دو ان پر. تمہارا کام سنانا اور واضح کرنا ہے، مجبور کرنا نہیں ہے. اور یہ جو توحید کا پیغام سنانے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو بس یاد دہانی ہے اس وعدے کی جو انسان اللہ کے پاس کر کے آیا ہے. کہاں انسان وعدہ کر کے آیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ساری ذریت کو نکالا، سارے انسانوں کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور سبوں سے گواہی لی ان کی ذات پر، سبوں سے گواہی لی. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے ایک آواز کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور یہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں، یہ شامل ہے اس بات کو کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ معنی کہاں سے آ گیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے؟ کا معنی کہاں سے آ گیا؟ آگے کے جملے سے. کہاں بھائی کہا جا رہا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. تم گواہی دے رہے ہو کہ ہمارا رب ایک ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو سن لو، اچھی طریقے سے اس وعدے کو یاد رکھو، بھولنا نہیں. ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، پھر اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ جس وعدے کے ساتھ دنیا میں گئے تھے اس پر قائم رہے، تو قیامت میں یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو بھول گئے،
ہم تو غفلت میں پڑ گئے. یہ عذر نہیں سنا جائے گا, ہم تاکید کے ساتھ بھیج رہے ہیں. یہ عذر بھی نہیں سنا جائے گا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, یہ سے توحید ہے. اقرار کس کا تھا؟ تو ہمارا رب ہے, یعنی ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو ہم قیامت میں پوچھیں گے کہ تو نے شرک کیا, تو یہ کہو گے کہ ہم کیا کرتے, ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا تو میں بھی شرک کرنے لگا. خبردار, یہ عذر نہیں چلے گا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, ہمارے باپ دادا نے شرک کیا, ہم تو انہی کی اولاد تھے, اسی وجہ سے ان کے نقش قدم پر چلے. تو اللہ ہمارا کیا قصور, ہمارے ماں باپ کا قصور. تو کہا یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالی چاہتا تو انسان کا دنیا میں اس وعدے کے خلاف کرنے پر سزا دے سکتا تھا, کیونکہ پکا وعدہ لے کر کے بھیجا ہے, بھولنا نہیں, کوئی عذر نہیں ہم سنیں گے. مگر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ جب تک انسان کو اس دنیا میں یاد نہ دلا دیا جائے اس کے وعدے کو, تب تک سزا نہ دے. چنانچہ اللہ تعالی نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. رسول بھیج کر جب تک ہم یاد دہانی نہ کر دیں ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں. تو رسول کس لیے بھیجا؟ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, رسولوں کو بھیجا بشارت سنانے والا, خوشخبری دینے والا, ومنذرین اور ڈرانے والا. بشارت کس کو, کس بات کی؟ بشارت اہل ایمان کو جنت کی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, آپ خوشخبری سنا دیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرے, ان کے لیے جنت ہے. ڈرانا کس کو, کس بات سے؟ ڈرانا کافر کو. کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے, جہنم سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید, جو کفر کرے گا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. کافروں کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا, وہ چاہتا تو ہم کو بھی مومن بنا دیتا, وہ چاہتا تو ہم کو بھی مومن بنا دیتا, تو ہم کو کفر پر پیدا کر کے تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا, زیادتی کی. وہ چاہتا تو ہم کو بھی مومن بنا دیتا. یہ جملہ تو بظاہر بڑا اچھا ہے کہ وہ چاہتا تو بنا دیتا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا کچھ نظام رکھا ہے. وہ کیا نظام؟ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے انس اور جن کے لیے کہ ہم ان کو کسی کام پر مجبور نہیں کریں گے. تو یہ دو ہی مخلوق ایسی ہے, انسان اور جن, جن کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار مخلوق پیدا کیا ہے. یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو با اختیار پیدا کیا ہے. تم جو چاہو کرو, ہم ڈھیل دیے رہیں گے. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں بے اختیار, جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہی کام اس کو انجام دینا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں ساری چیزیں, آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. ان مخلوقات میں اہم مخلوقات کا تذکرہ ہوا الشمس والقمر, سورج کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا وہی کر رہا ہے. چاند کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا وہی کر رہا ہے. والنجوم, ستارے بھی وہی کر رہے ہیں, درخت بھی وہی کر رہے ہیں, چوپائے بھی وہی کر رہے ہیں. مگر جب انسان کی باری آئی تو کہا
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ہاں بہت سے لوگ، بہت سارے انسان بھی ہیں جو وہی کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مگر وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، مگر ایک بڑی آبادی ان کی بڑی تعداد اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، جو نہیں چاہے ہرگز نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ چاہا کہ ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے، با اختیار بنائیں گے۔ اس اختیار کی وجہ سے انسان اس اختیار کا استعمال اگر اچھا کرے تو اشرف المخلوقات ہو جائے، اور اسی اختیار کا استعمال غلط کرے تو ارذل المخلوقات ہو جائے۔ کیا دلیل بھائی؟ کہ انسان اختیار اچھا کرے تو اشرف المخلوقات بن جائے، اختیار کا استعمال غلط کرے تو ارذل المخلوقات ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک هم خیر البریہ، مخلوق میں سب سے اچھے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اور یہی اگر اختیار غلط کرے تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، شر البریہ، یہ اختیار کا استعمال، اسی کو مختصر سورہ 3 میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر تو نے اختیار اچھا کیا تو تم بہترین آدمی ہو، بہترین مخلوق ہو، اور اگر یہی غلط کیا تو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اچھا، یہ با اختیار اور بے اختیار کہاں سے بات آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ کیسے وجود بخشا، کیسے پیدا کیا؟ کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا، آزمائش سے گزارا، 9 مہینہ یہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر پیدا ہوا، پھر سننے سمجھنے کے قابل ہوا۔ تو اللہ کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انسان کو جو کچھ بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، معلومات کا ذریعہ یہی دونوں ہیں، آنکھ اور کان۔ ہم دیکھتے ہیں تو معلومات اکٹھا ہوتی ہیں، سنتے ہیں تو معلومات اکٹھا ہوتی ہیں۔ یہ معلومات کہاں جاتی ہیں؟ یہ سب دل کو پہنچتا ہے۔ دل کو پہنچ کر کے اب دل کا کام ہوتا ہے فیصلہ لینا کہ اتنے سارے معلومات اکٹھا ہو گئے، کس پر ہم عمل کریں اور کس کو چھوڑیں، یہ دل کا کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان تینوں اعضاء سے، انسان کے ان تینوں عضو سے خصوصی سوال ہوگا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کا جسم تو اسی کے تابع تھا، یہی تین حصے تھے جو انسان کو کنٹرول کر رہے تھے، خصوصی سوال ہوگا۔ اچھا، تو کہا کہ ہم نے اس کو سننے اور سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ یہ راستہ 2 طرح کا تھا، ایک شکر کا راستہ، ایک کفر کا راستہ۔ شکر کا راستہ ہی ایمان کا راستہ ہے۔ تو کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یا تو شکر کا یا کفر کا۔ پھر انجام بتا دیا کہ دیکھو کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے،
سخت سزائیں دی جائے گی. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافر کے لیے بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں جو اس کے پیر میں ڈالی جائیں گی، اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، وسعیرا، اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر شکر کا راستہ اختیار کرو گے تو تم نیک انسان ہو. نیک آدمی کے لیے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اس کو بہترین مشروب پیش کیا جائے گا. جنت میں اس کی بڑی مہمان نوازی ہوگی، یہ جو چاہیں گے سب کچھ مہیا ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جنت میں جو کچھ چاہے وہ ساری چیزیں ملیں گی. نزلا من غفور الرحیم، تیرے رب کی جانب سے ضیافت ہوگی تمہاری. یہ بتا دیا کہ راستے دو ہیں، ایک شکر کا، ایک کفر کا، ایک ایمان کا، ایک گمراہی کا. انجام بھی تو نے پا لیا، اب تمہاری مرضی، تم جس راستے کو چاہو اختیار کرو مگر انجام سے باخبر رہو. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایمان پر مجبور کر سکتا تھا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ایسا نہ کرے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا، مگر اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا ایسا نہ کرے، انسان کو مجبور نہ کرے، اس کو بااختیار رہنے دے. اور رسول کو بھی حکم دیا کہ جب ہم نے انسان کو ایمان پر مجبور نہیں کیا ہے تو آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں، آپ بھی کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کریں گے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ کسی کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، آپ کو بھی اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے. آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گا کہ کلمہ پڑھا لیجئے، نہیں. تو رسول کا کام وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام تو واضح انداز میں اسلام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اور یہی کام اس امت مسلمہ کے حوالے ہے کہ دین پر خود عمل کرو اور دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس پر گواہی مطلوب ہے مسلمہ سے، امت مسلمہ سے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. تو مسلمان کس پر گواہی دے گا؟ مسلمان پر یا غیر مسلم پر؟ غیر مسلم پر گواہی دے گا، تو اسی کو گواہی دینی ہے. کیا گواہی دے گا غیر مسلم پر؟ مسلمانوں سے کس بات کی گواہی مطلوب ہے؟ اسی بات کی کہ میں نے تیرا پیغام توحید کا، میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا، اور دین کی اصل بنیاد توحید ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ بس اللہ کی عبادت کرو، موحد بن جاؤ، تب تو تم مسلم ہو. ورنہ شرک میں اگر مبتلا ہوئے تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں. چنانچہ کہا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مگر شرک میں مبتلا ہے تو اس کو بھی دعوت دی جائے گی، کیونکہ شرک نے اس کے اسلام کو ختم کر دیا، اس کا اسلام کسی کام کا نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم اس بات کو لے کر چلے تھے کہ دعوت کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمانوں کو پورے اسلام پر عمل کرنے کی دعوت، اور ایک غیر مسلموں کو توحید کی دعوت. اس کے بعد دوسری دعوت، توحید کو اپنا لے تو ہی دوسری دعوت.
ان دونوں میں کس کو مقدم کیا جائے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ غیر مسلموں میں دعوت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے مسلم بھائی خود ہر طرح سے بگڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے مسلم بھائی خود ہر طرح سے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدہ ان کا خراب، اخلاق ان کے خراب، معاملات ان کے خراب، کیا برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں؟ تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر غیروں کو دیکھنے جائیں؟ تو بھائی مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو یہی بتانے کے لیے کہ غیر مسلم کو غیر مت سمجھو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں عام طور سے 3 آیتیں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان تینوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیا جائے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا۔ وہ ایک ذات کون؟ آدم۔ وہ ایک ذات کون ہے؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد، سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تمہیں بھی شرک کرنے کے لیے کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو، تم شرک مت کرو، مگر وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اچھا سلوک کریں؟ وہ تو مشرک ہے۔ مشرک ہے تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی۔ ایک باپ کے ساتھ، ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے کرو۔ کچھ لوگوں کو اس جملے پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں آیت بتا رہی ہے کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پڑھیے آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو نے تو وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لیں گے، تیرے خاندان کو بچا لیں گے، میرا بیٹا تو میرے ہی خاندان کا ہے اور وہ ہماری نظروں کے سامنے ڈوب گیا، یہ کیا ہوا؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ جواب ملا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے خاندان کا، وہ تمہارے خاندان کا نہیں۔ کیسے بھی تمہارے خاندان کا نہیں؟ انہ لیس من اہلک،
کیا وہ خاندان سے نکل گیا کفر کی وجہ سے؟ نہیں، وہ خاندان سے نہیں نکلا. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ لیس من اہلک. بھائی دیکھیے، لفظ اہل عربی زبان کا لفظ ہے. اہل دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. ایک تو خاندان کے لیے اہل بیت جیسے کہتے ہیں، اور ایک اہل ہے صلاحیت کے لیے. تو گویا کہ یوں عربی زبان میں یہ کہ لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی ایک خاندان کے اور ایک صلاحیت کے معنی میں ہے. یہاں خاندان کا معنی نہیں بلکہ صلاحیت کا معنی ہے. کیا دلیل کہ خاندان کا معنی نہیں صلاحیت کا معنی ہے؟ کیا دلیل؟ دلیل اس سے پہلے اسی بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. کون کرا؟ اللہ کر رہا ہے کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. یہ کون سا بیٹا؟ اس وقت کافر تھا یا نہیں تھا؟ کافر تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح نے اپنی اس بیٹے کو پکارا جو کافر تھا. تو اس کا بیٹا کرا اللہ تعالیٰ. نوح نے کیسے اس بیٹے کو پکارا؟ فقال یا بنی ارکب معنا، میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کافر بیٹے کو نوح کا بیٹا کہہ رہا ہے. نوح علیہ السلام بھی اس کافر بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو پھر انکار کس بات کا؟ انہ لیس من اہلک، صلاحیت کا، کہ آپ کی سفارش کے قابل نہیں. آپ کی سفارش کے، اس کے بچنے کی سفارش مت کیجئے. اللہ کا عذاب سارے کافروں کے لیے آیا ہے. چنانچہ آگے کا جملہ خود اسی پر دلالت کرتا ہے. کہا جا رہا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کی سفارش میں نہیں چلے گی اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے. خاندان بھلے سے ہے مگر اس کے بدعملی کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اس کے لیے سفارش مت کیجیے. شرک کی وجہ سے اس کی سفارش مت کیجیے. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم. تو معلوم ہوا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے خاندان ٹوٹتا نہیں. جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، تو آپ نے کس کو جمع کیا؟ مسلمانوں کو یا مسلم غیر مسلم سب کو جمع کیا؟ مسلم غیر مسلم سب کو جمع کیا. مکے میں جتنے اہم قبیلے تھے سب کو نام لے لے کر کے پکارا، باوجود کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. کہا یا بنی فہر، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، سب کو لے کر پکارا. یہ کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو جب بات ایسی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم بھائی بھائی کہ ان کا خونی رشتہ ہے، تو پھر جیسے مسلم کو ہم جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے ویسے ہی کافر کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کافر کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا نمبر 1 اور مسلم کو نصیحت کرنا نمبر 2، تو برا نہ ہوگا. ارے کیا مسلم ہمارا قریبی بھائی، اس کی اصلاح نمبر 2 پر ہو جائے اور وہ ہمارا انسانی بھائی دور کا بھائی وہ مقدم ہو جائے، نمبر 1 میں چلا جائے؟ ہاں جی ہاں. کیا دلیل؟ یقیناً مسلم بھائی ہمارا قریبی بھائی ہے. بھئی اخوت 2 طرح کی ہوتی ہے. اخوت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے اخوت اسلامی اور ایک ہے اخوت انسانی. اخوت اسلامی اور اخوت انسانی، اس تقسیم کے لیے کیا دلیل ہے بھائی کہ اخوت 2 طرح کی ہوتی ہے، اسلامی اور انسانی؟ انسانی کے لیے تو ابھی آپ کو ہم نے آیت تلاوت کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، یہ انسانی اخوت ہے. اور اسلامی اخوت کے لیے تو کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی.
اچھا، تو اس تقسیم کے لیے دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کرتے ہیں شرک سے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی، اور اگر شرک سے توبہ نہیں کرتے تو انسانی بھائی اپنی جگہ، اچھا، اس تقسیم سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ حکم میں کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اسلامی بھائی کا حکم کچھ اور ہو، انسانی بھائی کا حکم کچھ اور ہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں، فرق پڑتا ہے۔ مثلا میراث کا مسئلہ ہے، یہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر جاری ہوگا۔ انسانی اخوت کے ساتھ اسلامی اخوت ہو تو ہی میراث جاری ہوگی، ورنہ نہیں۔ کیا دلیل کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ باپ مسلم ہے، بیٹا اگر کافر ہو گیا، یا باپ کافر ہے بیٹا مسلم ہو گیا، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اگر مرتے ہیں تو، اسی حالت میں کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اچھا، انسانی اخوت پر کیا مرتب ہوگا؟ انسانی اخوت پر مرتب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے، چنانچہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، وہ مشرک کیوں نہ ہو۔ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، وہ مشرک کیوں نہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے والا گویا سارے انسان کو قتل کرنے والا ہے، کوئی بھی انسان ہو۔ من قتل نفسا مومنۃ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی مسلم کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ غیر مسلم کی عزت پر دھاوا بولے۔ جیسے زنا مسلم عورت کے ساتھ حرام، ویسے ہی زنا غیر مسلم عورت کے ساتھ حرام، اور جو سزا مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنے پر دی جائے گی وہی سزا غیر مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنے پر دی جائے گی۔ کہ اسلام ہر انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ہر انسان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کسی مسلم کا مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، غیر مسلم کا مال چوری کرنے پر بھی ویسے ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے یہ انسانی حقوق دیے ہیں کہ ہر انسان کو جینے کا حق، ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ہر انسان کے مال کی حفاظت کی جائے، بلکہ ہر انسان کو آزادی رائے کی حفاظت کی جائے۔ آزادی رائے یعنی جو عقیدہ جو رکھنا چاہے رکھے، تم کسی بات کا عقیدے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، تو ہم اسلام پر کسی غیر مسلم کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہی حریت رائے، آزادی رائے۔ تو یہ انسانی حقوق ہیں، انسان ہونے کے ناطے اس کو یہ حق حاصل ہے، ہم اس کو چھین نہیں سکتے۔ یہ واقع اخوت دو طرح کی ہوئی، غیر مسلم کو بھی حقوق، مسلمانوں کے حقوق۔ غیر مسلموں کو دعوت دی جائے گی، مسلمانوں کو دعوت دی جائے گی۔ تو دعوت میں غیر مسلم ہم نے کہا تھا نمبر 1 اور مسلم نمبر 2، یہ کہاں سے آ گیا؟ دعوت تو دونوں کو دینی ہے۔ مسلمانوں کو دعوت دیں گے، ان کی اصلاح کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت دینے والے ملیں گے۔ غیر مسلموں کو دعوت دیں گے تو ان کو جہنم سے انہوں نے اگر دعوت قبول کر لی تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں، سب سے بڑا صدقہ جاریہ۔ دعوت تو دونوں کو دینی ہے، تو مگر نمبر 1 نمبر 2 کیسے ہو گیا؟ کیا شریعت میں اس کا ہے کچھ؟ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بلکہ سارے رسولوں کو بنیادی طور پر کس دعوت کے لیے بھیجا گیا؟ توحید کی دعوت کے لیے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلمان کو۔ توحید کے بغیر مسلمان ہوتا کہاں ہے؟
تو توحید کی دعوت کس نے دی جائے گی؟ غیر مسلم کو. تبھی تو کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو، اسی کی دعوت دوں. تو سب سے پہلا کام مسلمانوں کا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایسا کیا؟ ہاں، عملاً خود بھی ایسا کیا اور صحابہ کو بھی یہی ٹریننگ دی. صحابہ کو بھی یہی ٹریننگ دی. ارے صحابہ کو بھی یہی ٹریننگ دی. کیا مثال ہے؟ مثال معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا نصیحت کرتے ہوئے یمن بھیجا؟ کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے. اہل کتاب کا مطلب کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان اللہ کی کتابوں پر ہے، اس کا ایمان اللہ کے رسولوں پر ہے. تو پھر کمی کس بات کی؟ کمی اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. کمی اس بات کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. کمی اس بات کی کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. یہ کمی اس بات کی ہے. تو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اہل کتاب کے پاس تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے ان کو دعوت دیجیے، اہل کتاب کو دعوت دیجیے. کس بات کی؟ توحید کی. ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. تو کیا وہاں مسلم نہیں تھے؟ مسلم تھے اور بڑی تعداد میں تھے. اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ یمن کو دو حصوں میں بانٹا. ایک حصے کی جانب معاذ رضی اللہ عنہ کو اور ایک حصے کی جانب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا. مگر کام جو کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ جا کر پہلے مسلمانوں کی اصلاح کر لینا پھر غیر مسلموں میں دعوت دینا. نہیں، پہلا کام تو تمہارا یہ ہے. وفد عبد القیس نے جو مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے پاس عام دنوں میں نہیں آ سکتے، اس لیے چند موٹی موٹی تعلیم دے دیں، موٹی موٹی باتیں بتا دیں جس پر چل کر ہم جنت میں جائیں اور اس کی تبلیغ لوگوں میں کریں. تو سب سے پہلا کام جو کہا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، بے اللہ واحد پر ایمان لاؤ. پھر پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتا ہے اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم. لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں کیا پتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتا ہے، آپ ہی بتا دیں، آپ ہی تشریح کر دیں. تو کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گویا اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا تو اس کا ایمان ناکافی، اس کا ایمان جہنم سے بچانے والا نہیں، اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں. کہ ایمان باللہ کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. باقی باتیں بتائیں اس سے اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ کافر نمبر 1، مسلم نمبر 2 دعوت میں. کیسے بھی عقل کا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا سنیے. ایک آگ کا گڑھا ہے، آگ کا کنواں ہے، آگ کا کنواں ہے. ایک شخص راستے پر جا رہا ہے اور اسی کے آگے آگ کا گڑھا ہے. چلتے چلتے بالکل قریب پہنچ چکا ہے آگ کے، اور ایک شخص ہے جو اسی راستے پر چل رہا ہے مگر شروع میں ہے، آخر تک نہیں پہنچا ابھی. تو عقل کیا کہتی ہے؟ پہلے کس کو بچائیں گے؟ جو شروع میں چل رہا ہے اس کو بچائیں گے یا آگ کے قریب پہنچ چکا ہے اس کو بچائیں گے؟ کیا عقل کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جو آخر میں پہنچ چکا ہے اس کو پہلے بچاؤ.
کیونکہ اس کا اگلا قدم بڑھے گا گرے گا آگ میں، جل جائے گا. اس کو بچاؤ، اس کو تو بعد میں دیکھ لیں گے. یہی حال مسلم اور کافر کا ہے. مسلم کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید پر قائم ہے تو اپنے فسق اور فجور کی وجہ سے وہ برائی کے راستے پر چل رہا ہے، ایسے راستے پر چل رہا ہے جو اسے آگے آگ میں ڈالنے والا ہے. مگر کافر اپنے کفر کی وجہ سے آگ کے کنارے پہنچ چکا ہے. اب کس کو بچائیں گے ذرا سوچ لیجیے. اور یہ تعبیر خود قرآن میں موجود ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا، تمہیں ایمان کی توفیق دی، تم بچ گئے. تو کافر آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا ہے، پہلے اس کو بچاؤ. اگر نہیں بچاتے تو، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے تو تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں. ارے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. مسلمان غیر مسلم کو دعوت نہ دے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. کیا دلیل بھائی؟ دلیل پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو شہادت اللہ نے دی ہے اور وہ چھپا رہا ہے؟ مسلم. کیا دلیل؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گواہی دینے کے لیے بنایا ہے، مگر مسلمان گواہی دینے کا کام ہی نہیں کر رہا ہے، غیر مسلموں کو دعوت ہی نہیں دے رہا ہے. تو اسلام کو یہ چھپا رہا ہے، دین کو چھپا رہا ہے، جس کے لیے اس کا خصوصی انتخاب ہوا ہے. جس کام کے لیے مسلمانوں کا خصوصی انتخاب ہوا ہے وہی کام نہیں کر رہا ہے. نمبر 2 کا کام کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے کام کر لیا، بس نجات. کہاں سے نجات ملے گی؟ کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ہے. تو مسلمانوں کا غیر مسلموں کو دعوت نہ دینا بہت بڑا جرم ہے. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں توحید پر قائم رہا، نماز روزے کا پابند رہا، حلال کمائی کھاتا رہا، برائی سے بچتا رہا تو ہماری نجات، ہم تو جنتی. بہت سارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. کیا دلیل بھائی؟ نہیں، نجات نہیں پائے گا، جہنم سے نجات مشکل. کیا دلیل بھائی؟ دلیل یہی بات کہ میں توحید پر قائم ہوں، میں نمازی ہوں، میں دین پر قائم ہوں، تو کسی کو دعوت دوں یا نہ دوں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس آیت سے کچھ لوگوں نے اس گمراہی میں، کچھ لوگ اس ایک آیت کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے. کیا آیت بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو. لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے. جو گمراہ ہو رہا ہے ہونے دو، تم تو خود دین پر قائم ہو. اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے تو پھر کسی فکر کی ضرورت نہیں، تم تو کامیابی انسان. یہ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اس آیت سے. تو کیا ضرورت ہے دعوت دین کی؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. چنانچہ دعوت کا کام چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی
تو لوگوں کو جمع کیا، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے؟ سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ أَوْ يُوشِكُ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی، اور جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر نہیں روک رہا تھا اس کو بھی۔ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور ظلم کو نہ روکے تو اس پر بھی عذاب آئے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ظلم، سب سے بڑا ظلم معاشرے میں قتل کو سمجھا جاتا ہے، مگر قتل سے بھی بڑا جرم تو شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا مگر ہم اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ روکنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا مندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، وہاں سے لوگوں کو بتائیں، بتوں کو توڑیں؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں اپنایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو تو یہ طریقہ بتایا گیا تھا، بس وما علی الرسول الا البلاغ المبین، واضح انداز میں توحید کو مشرکین کے سامنے بیان کر دو، یہ شرک کو ختم کرنے کا طریقہ۔ تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم ظالم شمار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجرم ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ابھی جو ہندوستان میں حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، نئے نئے اسلام کے خلاف مسائل ابھارے جاتے ہیں، اور فیصلہ اسی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سب نتیجہ ہے کس کا؟ یہ سب نتیجہ ہے انہوں نے محنت کی آپ سے متنفر کرنے کے لیے، اور ہر جگہ پر اپنے اپنے آدمی بیٹھائے۔ آپ نے کیا محنت کی؟ آپ سوتے رہے، اور اگر اب بھی آپ سوئیں گے، بھئی آپ کا جاگنا ہے کیا؟ آپ کا جاگنا بس یہ ہے کہ جس دین کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے، یہ بڑی خیر خواہی ہوگی۔ آپ پہنچے تو لوگوں تک، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے۔ لوگوں کا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم دین کی دعوت دیں گے تو فساد ہوگا، نہیں، اگر دعوت نہیں دیں گے تو اور فساد بڑھے گا، ابھی جتنا ہے اس سے زیادہ بڑھے گا۔ دین کی دعوت دیں گے تو فساد ختم ہوگا۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی پر ختم کر دیتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس دن کو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے۔ دشمن کیسے ہوئے؟ دین کی دعوت دی تو لوگوں نے ابتداء دشمنی کی، مگر رسول نے کیا کیا؟ اس کا جواب وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، ان کے ظلم پر صبر کرتے رہے، دعوت کو جاری رکھا۔ آخری موقع جو آپ کو ملا جس میں آپ بدلہ لے سکتے تھے، فتح مکہ کے موقع سے، ایسے وقت میں جب آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، سارے لوگ جوق کے دو جوق اسلام لانے لگے کہ ایسا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے رحمت بنیے، لوگوں تک دین پہنچائیے، ان کے ساتھ دنیا کی خیر خواہی بھی کیجیے، تو پھر دیکھیے کیسے نہیں ماحول بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، ہر فرد تک دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔